وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ خواتین، ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم پوری زندگی سجدے میں بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی نعمت ہمیں دین اور شریعت کی عطا کی ہے۔ اسلام دین و شریعت میں ایک عورت کا جو مقام ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب میں وہ مقام نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی اور چلائی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کا حق ادا نہیں کیا، حق نہیں دیا، یا اسلام میں عورتوں کو دبایا جاتا ہے، ان کو آدھا دیا جاتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں اور یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نگاہ اسلام پر اور اسلامی تاریخ پر نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں جو آدمی اسلام کو صحیح پڑھے گا وہ اس بات کا یقین کرے گا اور اس بات کا وہ اقرار کرے گا کہ اسلام نے خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو جو عزت عطا کی ہے، یقیناً دنیا کے کسی مذہب میں وہ مقام اور عزت نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کی تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی، اگر کوئی ماں بنتی ہے تو اس کے نیچے جنت، اس کے پیروں تلے جنت کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار روایتیں ہیں، واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا کیا ہے جو دوسری جگہوں پر نہیں ملا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں سے خود مخاطب ہو کے قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں نازل کی ہیں، بلکہ عورتوں کے نام سے مستقل سورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ نساء جس میں سے عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ دنیا کے اس باتوں میں، پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ اسلام نے انہیں حق نہیں دیا، بلکہ کوشش اس بات کی کریں کہ وہ اسلام کو پڑھیں، شریعت کو پڑھیں، اپنے مقام اور مرتبے کو پڑھیں۔ اور دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ عورتوں کے بغیر، خواتین کے بغیر یہ دنیا ترقی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر دنیا میں صرف مرد رہے تو دنیا آگے کیسے بڑھے گی؟ اسی طرح سے اسلام اور شریعت کی ترقی بھی مرد اور عورتوں دونوں کی محنت سے ہے۔ جب دونوں کی طرف سے یہ محنت ہوگی تو اسلام ترقی کرے گا، دین ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم تاریخ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو پتہ چلے گا کہ صحابہ جس طرح دین کے لیے محنت کرتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، اس وقت کی جو ماں اور بہنیں تھیں جنہیں ہم صحابیات کہتے ہیں، ان کی بھی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہم پڑھ کر دیکھیں سیرت کو اور واقعات کو تو پتہ چلے گا کہ اسلام میں سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہید ہونے والی ایک عورت ہے، وہ کوئی مرد نہیں۔ اسلام کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی ایک خواتین ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں داخل ہونے والی سب سے پہلے مسلمان، وہ بھی عورت، اسلام کے نام پر جان دینے والی، شہید ہونے والی، وہ بھی عورت۔ ان کا مقام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے۔ لیکن وہ زندگی عزت والی جو نصیب ہوتی ہے وہ سنت اور شریعت کے دائرے میں رہنے پر نصیب ہوتی ہے۔ پردے میں رہنا یہ کوئی شرم اور عار کی چیز نہیں، بلکہ یہ عزت کی چیز ہے۔ اسلام نے ہماری ماں اور بہنوں کے جو حقوق دیے ہیں، ان حقوق پر بھی اگر ہم غور کریں تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اس کی تفصیل نہیں جانتے، ورنہ کئی موقع پر بیٹا سے زیادہ، مردوں سے زیادہ ملتا ہے۔ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں برابر ملتا ہے۔ تو ایک جگہ کو یاد کر لینا اور اس کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ لڑکیوں کا حصہ کم ملا، یہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے، کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسلام کو خوب اچھی طرح سے پڑھیں، اسلامی کتاب اپنے گھروں میں منگائیں، اس کا مطالعہ کریں، پھر اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا، دین اور شریعت کے تعلق سے وہ اور پختہ ہوں گی۔ اس وقت زیادہ ضرورت ہے، مردوں سے بھی زیادہ، کہ ہماری ماں اور بہنیں دین کی طرف آئیں
اور سیرت اور شریعت کا مطالعہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔